لیکن یہ لوگ پھر آ گئے ہیں اور قابض ہو گئے ہیں. بہت سارے کیے شکر اس کے پاس تھے لیکن اس نے کیے نہیں. اف تک بھی نظر نہیں آئے. محنت کی ہے، لوگ آ گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، یہ آگے بڑھ گئے ہیں. محنت کی ہے، لوگ آئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، یہ آگے بڑھ گئے ہیں. محنت کی ہے، لوگ آئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، یہ پھر آگے بڑھ گئے ہیں. حالانکہ خدا نے حکم دیا کہ تو ٹھہرا ہے، اسی علاقہ میں ٹھہرا. اس کی زندگی میں کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور 10 قدم اس کے دشمن اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پھر ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور 10 قدم پیچھے دھکیلا جاتا ہے. اس طرح کی سچویشن ہے اس بندے کے ساتھ. لیکن خاموش ہے، خدا پر توکل کیے ہوئے ہے، اس پر امید رکھے ہوئے ہے، اس پر ایمان رکھے ہوئے ہے کہ بدلہ لینا اس کا کام ہے، انتقام وہ لینا جانتا ہے. ٹھہرا ہے. زندگی میں ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے، ہم سب کے پاس ایک چیز ایسی ہے جس سے خدا ایک طرح سے یوں کہنے کہ مجبور ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے ہمارے پاس آنے کے لیے. ہمارے پاس ہماری زندگیوں میں ایک چیز ایسی ہے کہ خدا مجبور ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے ہمارے پاس آنے کے لیے یا ہماری اس فریاد کو، اس دعا کو سننے کے لیے. بتائیں وہ کیا ایسی چیز ہے؟ وہ ہے ہمارا صبر. اور صبر میں کی جانے والی وہ ساری زیادتیاں، وہ سارے مظالم، وہ سارے ستم، وہ ہمارا حق کا مانا جانا، ہماری جائیداد کا کھویا جانا، بھائیوں پر ظلم کرتے رہنا، بہنوں کا حق مار لینا، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں. اگر ہم صبر سے ٹھہرے رہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر کامل یقین رکھیں، تو یقین جانیے ایک دن خدا ایسا انتقام لیتا ہے، ایسا بدلہ لوٹا دیتا ہے کہ نسلیں سمجھ جاتی ہیں اور مخالفوں کی نسلیں پھر یاد بھی رکھتی ہیں کہ ہم نے اس کو ستایا تھا، ہم نے اس کا حق مانا تھا، ہم نے اس پر ظلم کیا تھا، ہم نے اس پر زیادتی کی تھی، ہم نے بلا وجہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی اس کا حق دبا دیا تھا. اس لیے خدا نے اس کو پھر سے سرفراز کر دیا ہے، کیونکہ اس نے خود سے بدلہ نہیں لیا بلکہ خدا پر چھوڑ دیا. تو یہ والی کچھ چیزیں ہیں. ہمارا ظلم سہ لینا، صبر سے خدا کے اوپر کامل ایمان میں رہتے ہوئے ٹھہرے رہنا اور اپنے سارے بندے خدا پر چھوڑ دینا خدا کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کے ہمارا مقدمہ لڑے. بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایک لمبا ظلم و ستم، ان کا رونا، ان کا کراہنا. اگر ہم خروج تیسرے کے ساتھ پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا آگے زمین پر اترا اور اس نے آگے موسیٰ سے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا، ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان پر زیادتی ہونا میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے. اب میں اترا کہ میں اب ان کی ساری زیادتیوں کا عذاب لوں، ان کا بدلہ لوں. میں اس قوم کو آزاد کروانے کے لیے اترا ہے. تو کس چیز نے خدا کو اتار دیا؟ ان پر ہونے والی زیادتیوں نے، ان پر ہونے والے ظلموں نے، اور ان کے ریئیکٹ نہ کرنے سے. تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ جو لوگ خدا پر کامل توکل رکھتے ہیں، جو کامل ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے معاملات خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، جو خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ وہ بھی خدا پر چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا، وہ بدلہ لے گا. ہنّا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہنّا سموئیل کی ماں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 5 تھے، اس سے کوئی اولاد نہیں تھی.
اس کے شوہر نے ایک اور شادی کر لی، اس سے اولاد ہو گئی. جب اس سے اولاد ہو گئی تو اس کی جو سوکن جس کو کہتے ہیں، اس نے اس کو تانے دینا شروع کر دی. اگر سیموئیل کی کتاب کے پہلے 2-3 چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سارا ہمیں مل جاتا ہے، یہ سارا جو بھی قصہ ہوا ہے. تو اس نے، اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو اور تانے مارتی تھی، وہ اس طور سے بھی تانے مارتی تھی کہ یہ خدا کی عبادت کرتی ہے، یہ بڑی باقاعدگی سے خدا کے گھر جاتی ہے، بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پرہیزگار بنتی ہے، بڑی دعائیہ زندگی گزارتی ہے. تو یہ بھی اس کے لیے تانا بن گیا تھا. اور یہ اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہمیں بھی لوگ طرح طرح کے تانے مارتے ہیں. تو یہ اس کی زندگی کا معمول تھا، تانے پڑتانا وہ سہتی. ایک دن اس نے تھوڑا سا اپنا دعا کا پیٹرن بدلا اور اس نے خدا سے ایک الگ طرح سے دعا کی اور کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند، اگر تو مجھ پر رحم کرے اور مجھے فرزند نرینہ عطا کرے تو میں تیرے ساتھ ایک عہد کرتی ہوں، میں ایک کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ جو بھی تو مجھے اولاد نرینہ یا فرزند نرینہ عطا کرے گا میں اسے تیرے ہی گھر میں نذر کر دوں گی. وہ تیری ہی خدمت کرے گا، وہ تیری ہی بندگی کرے گا، وہ تیرے ہی حکم میں رہے گا، وہ تیری ہی ہیکل کی خدمت کرے گا، تیرے پراپرٹی کی خدمت کرے گا. تو خدا نے جیسے اس نے یہ دعا کی تو اس کی دعا کو سن لیا اور اس کو سیموئیل جیسا بیٹا عطا کر دیا. میں نے بڑے غور سے ان حوالہ جات کو پڑھا ہے، تو خاص کر سیموئیل کی کتاب کو، مجھے کہیں ایک لفظ بھی نہیں ملا کہ اس نے اپنی اس صحبت کے خلاف کوئی بات کہی. اگر ملا ہو تو مجھے تصدیق کرے. وہ سب کچھ سہ رہی ہے، سب کچھ سن رہی ہے، اس کا ہر تعلیم، اس کی ہر زیادتی، ہر منہ سے نکلا ہوا سخت لفظ وہ برداشت کر رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ سہ رہی ہے، خاموش ہے. اور صرف خدا کے سامنے جو بھی اس نے گلا شکوہ کرنا ہے یا کوئی منت ماننی ہے یا کوئی دعا کرنی ہے، صرف خدا کو سامنے رکھے ہوئے ہے کہ تو مجھے جواب دے، تو مجھے برکت دے، تو مجھے اولاد نرینہ فرزند نرینہ عطا کر، تو میں اسے تیری خدمت پر، تیری ہی خدمت میں چھوڑ دوں. خدا نے اس کی دعا کو سنا اور سیموئیل نبی اس عورت کے گھر میں پیدا ہو گئے. سیموئیل نبی بہت بڑے نبی ہوئے. لکھا ہے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ خدا نے مٹی میں نہیں ملے دیا، زمین پر گرنے نہیں دیا، جو بھی اس کے منہ سے نکلا خدا نے اس کو پورا کر دیا. اتنے بڑے رتبے والا نبی اس عورت کو خدا نے دے دیا. لیکن پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کی ماں کا صبر، اس کی ماں کا ایمان، اس کی ماں کی خاموشی، اور خاموشی سے سہ لینی ہر زیادتی، ہر سخت لفظ کو اس نے خوشی کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیا، سن لیا. سیموئیل نام کی 2 کتابیں لکھی ہیں اس پر لکھی، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل. لیکن جو اس کو طنز کرتی تھی، جو اس کو تانے مارتی تھی، جو اس پر زیادتی کرتی تھی، اس کے کسی بچے کا ذکر کا کسی طرح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ذکر اس کے بعد ہے. تو کس کو بڑھ سکے؟ جس نے سہ لیا، جو خاموش رہی، جس نے ہر ظلم جبر کو سہ لیا اپنی جان پر اور خدا پر پامن ایمان ہو کر رکھا. یہ لکھ کر دی گئی ہے جنہیں ہم سب کو دیکھتے ہیں. یہ سارے واقعات ہمیں لکھ کر دیے گئے ہیں. کافی ہم پڑھ لیتے ہیں. کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک پہلو ایسا ہے کہ ہم بھی بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، ہم بھی سب کچھ سہ لیتے ہیں؟ میری سانس جو مرضی کیا ہے میں تو خوشی سے سہ لیتی ہوں. میری جٹھانی یا میری درانی جو کچھ مرضی کیا ہے، میرا بھائی یا میرا چچا یا میرا تایا جو کچھ مرضی کیا ہے، میں تو خوشی سے سہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے خدا نے لکھ کر دیا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. کیا کبھی ایسا
کوئی ہے یہاں پر ایک بھی دعویدار جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میں سب کچھ جان لیتا ہوں؟ آج ہزاروں سال بعد بھی ہم انہیں کو یاد کر رہے ہیں جو سہ گئے، جنہوں نے خدا کے کام کو پورا کر لیا ہے، جنہوں نے خدا کے کام کو مان لیا ہے اور اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیا ہے، ثبوت لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ ہر اس شخص کے ساتھ جس نے خدا نے توڑ رکھا ہے، جس نے خدا کے کلام کو صرف پڑھا یا سنا نہیں ہے بلکہ خود پر اپلائی کر دیا ہے، وہی شروع ہوئے۔ انہی کے نام ہزاروں سال بعد بھی آج دہرائے جا رہے ہیں، آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے کہ خدا نے ان کی اس خاموشی کا، اس ظلم و جبر کا جو ان پر ہوئے، اس کا کیسے بدلہ لیا، کس طرح سے ان کو اونچا مقام ملا، کس طرح سے ان کی عزت افزائی ہوئی، کس طرح سے وہ آگے بڑھے، برکت پر برکت ہوئی۔ وہ چاہتا ہے کیا بابا جی؟ ہم نے بھی کسی کا اس طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ سہ لیا ہو ظلم سے؟ کئی بار واقعہ آ جاتا ہے، کئی بار نہیں آتا۔ واقعہ وہیں پر آتا ہے جہاں پہ ہمارا زور نہیں سکتا، کوئی زیادہ جتنے پتا ہو میں اوتھے نہیں تو خدا کا کلام جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر چھوڑ دیں، اگر ہم اس پر چھوڑ دیں کہ انتقام دینا اسی کا کام ہے، بدلہ وہی دے سکتا ہے، اور ہم صبر سے، تحمل سے اور ایک تسلسل کے ساتھ اس پر نگاہیں لگائے رکھیں تو خدا ہماری ہر ظلم و زیادتی کا بدلہ ہمیں دے، اس کا پھل ہمیں دے، اور ہونے والی ساری زیادتیوں کا ان کو بدلا چکا ہے۔ کئی دفعہ ہم ان حوالات کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں کرتے۔ ایک بات ہے یہ، ہم اس بات کو بھول رہے کلام بھولنے کے لیے نہیں ہے، اس کو اپلائی کریں گے پھر نہیں بھولیں گے۔ ہم اپلائی نہیں کرتے، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن اپلائی نہیں ہونے دیتے، لیکن پھل اپلائی سے ملے۔ ابراہیم کی زندگی میں ہم نے پچھلے دنوں میں کلام سنا تھا کہ 7 وعدے اس کے ساتھ خدا نے دیے، اور 12 باب میں لکھا ہے پیدائش میں کہ پہلی آیت لکھی تھی اس سے کچھ چھوڑنے کا خدا نے کہا کہ یہ چیز چھوڑ دے، اور اس کے بعد پھر 7 وعدے ہمیں لگائے۔ ابراہیم کی زندگی میں وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ابراہیم کی، اگر ہم زندگی کے ان سارے واقعات کو پڑھتے ہیں، اگر اس کی 13 14 15 16 17 باب تک پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ اس بندے نے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا ہے اور اس کی شکر گزاری کی، قربانیاں چڑھائیں۔ وعدہ ایک بھی پورا نہیں ہوا، لیکن 3 دفعہ وہ اس کے سامنے مذبح بناتا ہے، اس کے سامنے قربانیاں چڑھاتا ہے اور اس کی شکر گزاریاں کرتا ہے۔ وعدہ نہیں پورا ہوا، کیوں ابراہیم مسلمان؟ حالانکہ ایک دفعہ اس کی زندگی میں ایک شفا نظر آتا ہے کہ خداوند تم مجھے کیا دے گا، میں تو بے اولاد چاہتا ہوں، اور میرے سارے مال و ثواب کا جو مالک ہے وہ ایلی عازر ہے جو میرا زر خرید غلام ہے، وہ ہے مالک میرے سارے مال و ثواب۔ لیکن پھر بھی وہ 3 دفعہ خدا کے سامنے جا کے قربانی چڑھاتا ہے، مذبح بناتا ہے، 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ، حالانکہ وعدہ ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ جہاں پر جاتا ہے کال آ جاتا ہے، مصیبتیں شروع کیوں کرتا ہے؟ صبر۔ اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی، اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ اے خداوند، زمین پر اور کوئی دوسرا اس لائق تو ہے ہی نہیں جس کی بندگی یا عبادت کی جا سکے، ایک ہی نام ہے اور وہ تو ہے، تو ہی اس لائق ہے، تو ہی اس لائق ہے جس کی بندگی یا عبادت کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے سے رسول ہوا جا سکتا ہے۔ کوئی زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں جس کے سامنے ہم سے رسول ہو سکے۔ تو یہ جس کی وجہ اس نے کامل
ٹھہرا لیا تھا ایمان کہ تو ہی اس لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی دلوں کے لائق ہے، تو ہی پرستش کے لائق ہے، تو ہی ہر طرح کی دعاؤں کا جواب دینے کے لائق ہے اور دے سکتا ہے۔ ہم جب مباشرہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو 24 بزرگ، چوتھے باب میں ذکر ہے، 24 بزرگ جب سامنے ملتے ہیں تو ان کے منہ سے بھی تو یہی نکلا ہے کہ تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت اور حشمت کے لائق ہے، تو ہی لائق ہے، دنیا میں کوئی اور لائق ہے ہی نہیں۔ اور یہی اظہار کے ساتھ اظہار کی خاموشی بھی یہی بتاتی ہے، اظہار کی خاموشی بھی یہی بتاتی ہے کہ کوئی تیرے سوا لائق ہی نہیں ہے، کوئی لائق ہی نہیں ہے تمجید کے، کوئی لائق ہی نہیں ہے شکر گزاری کے، کوئی لائق ہی نہیں ہے جس کے سامنے صرف تشکر ہو سکے، کوئی لائق ہی نہیں ہے جس کی حمد کی جا سکے، کوئی لائق ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ باپ سے سیکھی اور اپلائی کی اپنی زندگی میں، اور اس کا 100 گنا ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے اس نے فصل جا کے بول دی، بیج کی آغاز کی تو 100 گنا پھل پہلی فصل میں ملا اس کو۔ بہت سارے جواب تھے اس کے پاس خدا کو دینے کے، لیکن ایک بھی جواب نہیں تھا کہ خدا کی کیسی برکت ہے، محنت میں کرتا ہوں، کنواں میں کھودتا ہوں، کام میں کرتا ہوں، ایک قدم آگے میں بڑھاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہماری زندگیوں میں بالکل اسی طرح شاید ہو رہا ہے، اسی طرح ہم بھی قدم آگے بڑھاتے ہیں لیکن شاید 10 قدم برس رہ جاتا ہوں، لیکن چونکہ ہم اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے اس لیے اس کا پھل نہیں پا رہے ہیں، اس کا پھل نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم ان سارے ظلموں کو سہ کر قدم بڑھاتے چلے جائیں، زیادتی ہوئی ہے اس کو بھول جائیں، آگے بڑھیں، پھر ہوئی ہے بھول جائیں، آگے بڑھیں، ان کو اپنا ایک نشان رکھیں۔ باپ اسحاق کو، باپ ابراہیم کو اپنا نشان رکھے سامنے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کی تکمیل کو دکھایا ہے، کس طرح سے سارے ظلموں کو سہ کر اس میں نکھر کر باہر آئے، اس میں پیور ہو کر باہر آئے۔ خدا کی کسی بھی مرضی میں انہوں نے نفی نہیں کی، آمین کہا، نقصان اٹھا رہے ہیں لیکن بڑھ رہے ہیں، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے لیکن قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا نے ان کو 100 گنا پھل اور ابراہیم کی ساری زندگی کے بعد اس کے بچوں کے اندر نظر آئے، اور یسوع مسیح میں آ کر تو ساروں کی تکمیل ہوئی، ان سارے باتوں کی تکمیل اور یسوع مسیح میں آ کر ہو سکتی ہے، اور قوموں کا باپ بننا، قوموں کا باپ بننا۔ سو خداوند آج کلام کی وسیلہ سے جو اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم صبر سے ہر ظلم، ہر زیادتی کو سہ لیں، اس ایمان اور امید پر کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، انتقام خدا ہی دے گا۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر سے، تحمل سے، بردباری سے، سب کچھ سہ لینے کی قوت سے آگے بڑھتے چلیں۔ بہنوں کی زیادتیوں کو، بھائیوں کی زیادتی کو، رشتہ داروں کی زیادتیوں کو ہم نے آج اس عہد کے ساتھ جانا ہے کہ ہم نے اب ان کو اگنور کرنا ہے، ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے، ہم نے ان کو سہ لینا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تبھی ہم اس کا 100 گنا پھل پائیں گے۔ آمین۔